إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان واقعوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے ہاتھ میں انار تھا. دروازے پہ ایک سوالی آیا. آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو انار تھا وہ اس نے سوالی کو دے دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ انار سوالی کو دے دیا اور سوالی کو دے کے آپ گھر میں واپس آ گئی. کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جب دستک ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے پہ ایک شخص ہدیہ لے کے آتا ہے اور وہ 10 انار لے کے آتا ہے. 10 انار ہدیہ میں لے کے آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 انار لے لیتے ہیں اور 2 انار کو الگ نکال کے رکھ دیتے ہیں اور 8 انار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ 2 انار کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے نکال کے رکھ دیے ہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ہدیہ میں 10 انار آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر اس کے راستے میں کوئی ایک خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر کے واپس دے گا. تو میں نے 1 انار اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اس نے 10 انار ہی بھیجے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں 10 ہی آئے ہیں. کچھ تو لوگ اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں اور کچھ بہت سے جو مقررین حضرات ہیں وہ اس واقعے کو ایسے بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے لیے انار لے کے آئے تھے اور دروازے پہ ایک سوالی آ گیا. وہ انار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے وہ جو ہے اس سوالی کو دے دیا گیا. اور جب اس سوالی کو دے دیا گیا تو پھر اللہ کی طرف سے ہدیہ آتا ہے اور اس میں 10 انار ہوتے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر 9 دکھاتے ہیں یا 8 دکھاتے ہیں. مختلف طریقوں سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ کھول کے دیکھیں، سائٹ پہ جا کے آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. اس واقعے کو کہیں بھی جو ہے تلاش کے باوجود نہیں پایا گیا. تلاش کرنے کے باوجود یہ واقعہ کہیں بھی مستند کتابوں میں نہیں ملا. اور بنوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے اس میں نیچے یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا تو اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں ان کو جو ہے اس کو بیان کرنے سے رک جانا چاہیے. یہ بنوری ٹاؤن کی سائٹ پہ جب آپ جا کے دیکھیں گے، میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، آپ اس پہ جا کے کلک کریں اور بنوری ٹاؤن کی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. دوسرا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت یعنی کہ انگلی مبارک سے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ دیکھیے، اگر واقعہ صرف یہ ہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو یہ تو بالکل درست ہے. بخاری شریف میں بھی روایتیں ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. سورہ قمر جب آپ کھول کے دیکھیں گے آپ کو اس میں ابتدا میں ہی اس کا اشارہ مل جائے گا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، 2 حصے ہوئے. شق قمر جس کو کہتے ہیں، 2 حصے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن کسی بھی معتبر روایت سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی مبارک کی ہے، اپنی انگشت مبارک کی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں.
ایسا کہیں بھی نہیں ملتا، کوئی مستند کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کہ آپ یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک چاند کی طرف کی تھی اور جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، بلکہ جو محققین محدثین کی جماعت ہے، جو محدثین حضرات جو ہے محققین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں۔ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے یا ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، ایسی کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی میں بنوری ٹاؤن کی سائٹ کا ہی لنک آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ کس طریقے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، قرآن کی کن آیتوں میں اس کا جو ہے قرآن کریم کی کن آیتوں میں، سورہ قمر کی کن آیتوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اور بخاری شریف کی کون کون سی روایتیں ہیں جن میں جو ہے شق قمر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ساری تفصیل درست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے، انگشت مبارک سے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، ایسی کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ بنوری ٹاؤن کی سائٹ پہ جا کے آپ جو ہے اپنی تسلی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک میں انشاءاللہ پیسٹ کر دوں گا، آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا۔ امید ہے کہ ان دونوں واقعوں کو، ایک یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا والا بالکل بیان نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس بات کو بیان کرنے سے رک جائیں گے۔ اتنا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کا یا ہاتھ کے اشارے کا تذکرہ نہ کرے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔